نبی مختار چمنستان جماعت اہل سنت دی بہار شیخ القرآن مفکر اسلام حضرت علامہ حافظ سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسی مرکزی ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت پاکستان، معزز مشائخ و علماء کرام اور میرے انتہائی کرم فرما بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل قدر مائیوں، بہنوں اور عزیز بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم چشتیہ پاکستان دے پلیٹ فارم سے مرکزی جامع مسجد زیور نشان لوک چودھریاں دے اندر 10 محرم الحرام دے اس مقدس وقت یہ عظیم الشان اجتماع اس عظیم ہستی دی بارگاہ عقیدت دے گجرے، دروداں دے ہار، سلاماں دے تحفے تے اثرواں دیاں سوغاتاں پیش کرن واسطے موجود ہے، جنہیں قرآن کدے نانے دی گود وچ پڑھیا، کدے مسجد نبی دے مصلے تے پڑھیا، کدے نانے دے ممبر تے پڑھیا، وقت آیا تے سر کٹا کے پھر نیزے دی نوک تے بھی پڑھیا۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً 14 صدیاں بیت گئیاں مار کے کرب و بلا، جدو محرم دا چند چڑھتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے امام علی مقام امام حسین شاید اس مہینے بھی شہید ہو گئے۔ حالانکہ اس کائنات بڑے بڑے عظیم لوگ آئے کہ جنہوں نے شہادتاں پائیاں، اسلام دے پہلے سید الشہداء نے حضرت سیدنا امیر حمزہ، سب بولو رضی اللہ تعالی عنہ، حضور دے چچا پاک، جس بے دردی نال آپ کو شہید کیتا گیا، ساری زندگی رسول اللہ نے اپنے چاچے دی وہ المناک موت نہیں کی۔ فتح مکہ کے بعد حضرت امیر حمزہ کا قاتل وحشی
جدو سرکار کی بارگاہ کلمہ پڑھن واسطے آیا تے چادر وچ منہ لکایا تے سرکار دے ہاتھ توبہ کی تے کلمہ پڑھیا. کلمہ پڑھ کے بعد سے کہنے لگا میں تھوڑا امتی بن گئی ہیں، تھوڑا صحابی بن گئی ہیں، کیا جنت میرے تے واجب ہو گئی؟ فرمایا ہاں واجب ہو گئی. کہنے لگا پہچان دے ہو میں کون ہوں؟ رسول اللہ دی اکھاں دے رکے ہوئے آنسو نکل گئے. فرمایا گزریاں باتاں کیوں یاد کرنا ہے؟ مینوں وہ منظر نہیں بھولدا جدوں تو میرے چچا دے پیٹ وچ نیزہ پیا ماردا سی. یعنی اتنی المناک موت، اتنی دردناک شہادت کہ ظالمہ اس سے بات نہیں کی. شہادت تو بعد ہندا نے سینہ چیریا، حضور دے چچا کا کلیجہ نکالیا گیا، دنداں رکھ کے چبایا گیا، نک کٹیا گیا، کان کٹے گئے، زبان کٹی گئی. نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی پر نہیں بھولیا. فرمایا بیٹھی تو میرا کلمہ پڑھ لیا ہے، کلمہ پڑھتے زندگی کے سارے گناہ معاف ہو گئے، تو میرا صحابی بن گئی ہے، تیروں درجہ مل گیا ہے. پر ایک گل یاد رکھی، جب میری مجلس بنے میرے سامنے نہ بنے، ذرا سائڈ سے تو سامنے آئے گا میرے چچا یاد آ جائے گا. راول پنڈی کے جلد و نواز غیور سنی بھائیو، اتنی بڑی شہادت مگر حضرت امیر حمزہ کی شہادت میں وہ شہرت نہیں ملی جی حضرت امام حسین کی شہادت ملی. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر معمولی شہادت ہے. اگر کربلا حضرت امام حسین سے 3 دن پانی بن رہی ہے کہ حضرت عثمان غنی سے 50 دن پانی بن رہی ہے. اگر کربلا کے میدان میں امام حسین کے خون سے قطرے گرے نہیں کہ خدا کے قرآن سے عثمان غنی کے خون سے قطرے گرے نہیں. معمولی شہادت مگر سیدنا عثمان غنی کی شہادت کو شہرت نہیں ملی جی حضرت امام حسین کی شہادت ملی. امام حسین کے والد جانشین مصطفیٰ اور نبی دا پیر علی، دنیا دا پیر علی، صحابہ دا بشیر علی، مومنان دا امیر علی نماز پڑھنے شہید گئے. مگر آپ کی شہادت کو شہرت نہیں ملی جی کربلا کے ساتھ. کیا امام حسین کا مرتبہ ہے میری کرات اور بات ہے؟ کیا امام حسین کی شان عثمان غنی کا زیادہ ہے؟ کیا عثمان غنی کی امام حسین کی شان حضرت امیر حمزہ تو زیادہ ہے؟ آپ وجہ کیا ہے؟ امام عالی مقام کی شہادت کو اتنی شہرت ملی کہ حسین کی چھٹی آسمانہ سے کہیں نظر ہوتی ہے. 14 صدیاں بعد بھی حسین کے منع والے امام کی یاد بھی آنسو بہا رہے ہیں، درود بھیج رہے ہیں، سلام بھیج رہے ہیں. وجہ کی تو میں اپنے مشائخ علماء کی موجود کی ذمہ داری والے بات کہہ رہے ہیں. خدا کی قسم میں اس نتیجے سے پہنچے ہیں بلا شبہ باقی شہداء کی شہادت بڑی عظیم سن مگر ہر شہید کی شہادت انہی ذاتی شہادت ہے. حسین کی شہادت ذاتی شہادت نہیں، حسین کے روح میں محمد مصطفیٰ کی شہادت ہے. اسے واسطے کسی عاشق نے کیا وہ کہندا ظاہر میں یہ شہادت ابن بطول ہے، سب بولو ظاہر میں یہ شہادت میں امام نہ تارا مل جائے اج ساڈا رابطہ کربلا دے میدان نہ ہو جائے. میں کوشش کراں گا اج امام دا ذکر اس انداز بھی سناواں کہ پتہ لگے اسی پنڈی نہیں بیٹھے کربلا دے میدان وچ منظر ویکھ رہے ہاں. ظاہر میں یہ شہادت ہے، ظاہر میں یہ شہادت ابن بطول ہے، پر غور کیجئے تو یہ قتل رسول ہے. نہیں بٹھایا کملی والا ایویں زبانہ بھی پسند رہا، ایویں کنیا سے بٹھا کے زلفاں دیا مہارا نہیں پکڑائیاں. پتا سی انہیں میرے دین پیچھے چلنے سے چلنا ہے، اج ذرا کندھے سے پتا سی میرے پیچھے انہیں سجدے چل کے جانا ہے.
لمبا پتا سی میرے پیچھے انہیں 3 دنوں کا بھوکا تے پیاسا رہنا ہے، میں اپنی دعا تو قربان جاواں رسول دیا موڈیاں تے بہن دا بالحق ادا کر دیتا۔ فرمایا زینب جی بھائی جان جاننی ہے نا میرے واسطے نانے نے سجدہ لمبا کیتا، بھائی جان جاننی ہے؟ فرمایا جاننی ہے نا مینوں نانے نے کنیا تے بٹھایا، جی بھائی جان جاننی ہے؟ فرمایا کان کھول کے سن لے جے موڈیاں تے میں بیٹھا تے پھر نیزے تے بھی میں ہی چڑھا، یہ میرے واسطے سجدہ لمبا ہوا تے میں ہی سجدے بھی سر رکھ کے کہنا ہے۔ پھر حسین تیری عظمت نو سلام، حسین تیرے کردار نو سلام، سجدہ ایسا کیتا بولو کوئی کر سکتا؟ اللہ اکبر۔ وہ عاشق نے بڑے پتہ نہیں کر کرتی کہتا ملک پہ نظراں جھکا کے بہندے ملک پہ نظراں جھکا کے بہندے سب کہیے ملک پہ نظراں ملک پہ نظراں نماز بکری امام بکرا سب بولو ملک پہ نظراں جھکا کے بہندے نماز بکری ملک پہ نظراں جھکا کے بہندے نماز بکری امام بکرا جہاں تے عاشقی ہزارہ گزرنے حسین تیرا مقام بکرا جہاں تے عاشقی ملک پہ نظراں جھکا کے بہندے ملک پہ نظراں جنت دی کھڑکیاں کھلیاں نے آسماناں دے دروازے کھلے نے ملک پہ نظراں جھکا کے بہندے نماز بکری امام بکرا جہاں تے عاشق ہزارہ گزرے نے حسین تیرا مقام بکرا جہاں تے عاشق ہزارہ گزرے نے حسین تیرا اور نماز ایسی ہے پر دکھائی کہ ویکھدی رہی یہ کل خدائی۔ نماز تسی بھی پڑھتے ہو میں بھی پڑھنا ہے، بڑے بڑے نمازی آئے خدا دی قسم ہے نمازی کوئی نہیں، نماز ایسی ہے پر دکھائی کہ ویکھدی رہی یہ کل خدائی کہ چڑھ کے لوگ سینا تے سید نے پڑھیا رب دا کلام وکھرا اور نماز ایسی پڑھی کہ چڑھ کے لوگ سینا سے سید نے پڑھیا رب دا کلام وکھرا چڑھ کے لوگ قرآن میں بھی پڑھنا ہے تسی بھی پڑھتے ہو سیرت القرآن علامہ قاری علیہ نہیں صاحب بھی
پڑھتے ہیں پر میں پڑھنا مسلے سے قاری صاحب پڑھتے ہیں ممبر سے کوئی کار وچ پڑھتا ہے کوئی جہاز وچ پڑھتا ہے زینب نے امیر تیری تلاوت نو سلام تو سر کٹا کے نیزے تے چڑھ کے قرآن پیا پڑھنا ہے تے چڑھ کے نو کے سینا تے سید نے پڑھیا رب دا کلام اور ساڈے ملک پاکستان دے ساڈے ملک پاکستان کے نامور شاعر سید ناصر حسین شاہ صاحب پیر صاحب ناصر شاہ حد کر دیتی ہے ناصر شاہ کہتے ہیں بڑے بڑے نمازی نے پر مزا جو دی نماز وچے نہ سود وچے نہ ساز وچے مزا جو دی نماز وچے نہ سود وچے نہ ساز وچے حسین دسیا رضا خدا دی نیاز وچے کہ ناز وچے مزا جو دی نماز وچے نہ سود وچے نہ ساز وچے حسین دسیا رضا خدا دی نیاز وچے کہ ناز وچے سلام پھیر تو بعد نافل نماز ہوندی ہے سب دی پوری حسین سجدے سر کٹایا حسین اج بھی نماز تسی نماز پڑھتے ہو میں بھی پڑھنا ہے نماز تو بعد سلام پھیرنے سلام پھیرن تو بعد نافل نماز ہوندی ہے سب دی پوری سلام پھیرن تو بعد نافل نماز ہوندی ہے سب دی پوری او حسین سجدے سر کٹایا حسین اج بھی نماز وچے حسین سجدے سر کٹایا حسین اج بھی اور ساڈے ملک پاکستان دے عظیم شاعر افتخار عارف نے یاد کر دی افتخار عارف صاحب کہتے ہیں کربلا کی خاک پہ کیا آدمی سجدے میں ہے وہ کربلا کی خاک پہ کیا آدمی سجدے میں ہے موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے کربلا کی خاک پہ کیا آدمی سجدے میں ہے موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے جو علی کا ایک سجدہ بچ رہا تھا حضرت مولا علی نو فجر دی نماز دے وقت شہید کیتا گیا افتخار عرب کہتا ہے جو علی کا ایک سجدہ بچ رہا تھا وقت فجر فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے سب بولو فاطمہ کا لال شاید اب اسی اور سنت پیغمبر خاتم ہے یہ سجدے کا طول یہ لمبا سجدہ کرنا تے رسول کی سنت ہے حسین بھی بڑا لمبا پیا سجدہ کرتا ہے سنت پیغمبر آدم ہے یہ سجدے کا طول کل نبی سجدے میں تھے آدھک ولی سجدے میں محمد ابو بکر صاحب
سنت پیغمبر خاتم ہے یہ سجدے کا طول، کل نبی سجدے میں تھے آج ایک ولی سجدے میں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا امام عالی مقام نے قربانیاں ایسیاں دیتیاں بولو کوئی دے نہیں سکتا، بولو نماز ایسی پڑھی کوئی پڑھ نہیں سکتا، صبر ایسا کیتا کوئی کر نہیں سکتا، اکھاں دے سامنے باغ رسول پامال ہو گیا، جب نستان دارا دیا کلیاں مسلیاں جا رہی ہیں۔ امام عالی مقام امام حسین ایک ایک لاش تو بیٹھ کے کہتے ہیں مالک اگر تو ایسے درازی ہے تو حسین بھی ایسے چلا جا رہی ہے۔ امام خیمے چاہے سیدہ زینب کے ساتھ رکھا، میں تفصیل نہیں جانا وقت کا دامن تنگے، حضور فقر اسلام تشریف فرمانے آپ کے دعائیہ کلمات بھی سننے قاری صاحب کو اس قرآن کی تلاوت بھی سننی ہے جی زہرا دے لال نے میرے دی نوک سے پڑھی، اور عرفان کیانی صاحب سیفی برادران بیٹھے رہے انشاءاللہ انہوں نے کلمات بھی سنا بڑی توجہ نال۔ میں چاہنا ہے کہ گلدستہ بنا کے اج بارگاہ حسینی پیش کر دیتا جائے۔ اسی اہل سنت و جماعت ہاں، اسی آ حسین نہیں کہندے، اسی واہ حسین کہندے ہیں۔ حسین کم آ والا نہیں کیتا، واہ کوئی مانو دسو جڑا سجدے سر کٹا رہے وہ ہائے دے قابل ہے یا واہ دے قابل ہے؟ جڑا نیزے دی امی سے قرآن پڑھے وہ ہائے دے قابل ہے یا واہ دے قابل ہے؟ اسی آ حسین نہیں کہندے، اسی واہ حسین کہندے ہیں۔ امام عالی مقام نے کردار ادا کیتا، رہنی دنیا تک قوم حضرت حسین کو سلام کرے۔ خیمے سیدہ زینب کے سر پہ ہاتھ رکھے، زینب جی بھائی جان باغ بطول دیاں کلیاں مسلیاں جا رہی ہیں، جم نشان رسال سے پھل کربلا دی ریت گزرتے جا رہے ہیں۔ زینب علی دی دھی ہیں، فاطمہ دی شہزادی ہیں، ماں دی چادر سے داغ نہ لگے ہوئے۔ زینب اجے تو بڑے دکھ ویکھنے میں، اجے تے اکبر دے ٹکڑے بھی ویکھنے میں، اجے اصغر دی لاش بھی چلنی ہوے گی۔ زینب اجے عباس دے بازو بھی کٹے جان گے، زینب تیرا ویر کربلا گھوڑے تو زمین تے ڈگ پے گا، پر وعدہ کر میرے نال جدوں میں گھوڑے تو ڈگا خیمیوں باہر نہیں نکلنا، منہ تے تماچے نہیں مارنے، سینے تے ہاتھ نہیں مارنے۔ سیدہ نے ویر کو جفا پا لیا، ویر دی گردن تے بوسا دے کے گیا، بھائی کسے بڑے امتحان وچ نہ پاؤ، میں وعدہ کرنی ہاں جب تک موجود ہو میں زینب ہاں، تسی حسین ہو، خدا دی قسم ہے جدوں کچھ جاؤ گے زینب حسین بن جائے گی۔ شاباش شاباش۔ اتنے تک سیدہ زینب کے کن معصوم سکینہ دی آواز آئی، سیدہ دوڑ کے دوسرے خیمے میں گئیاں، ویکھیا سکینہ پیاس نال تڑپ رہی، پھوپھی جی ایک گھٹ پانی پلا دے، پھوپھی ایک گھٹ پانی پلا دیو۔ ایک روایت میں بھی پڑھی ہے، حضرت امام حسین کے قریب آ کے سیدہ سکینہ نے جب بھی مار لی، ابو میں دھیاں نا، ابو میں جڑی فرمائش کر دیا پوری کر دے ہو، ابو ایک گھٹ نہ سنبھالے، ابو میں پیاس نال نڈال ہو رہی ہوں، ابو پانی چاہیے، ابو ہوے کوثر دے مالک دے پوترے ہونا، فاطمہ دے شہزادے ہونا۔ ایک گھٹ پانی زہرا دے لال دی اکھاں شمار ہو گئیاں، تین اتر خدا دیکھیا، امام نے خیمے تے اپنا پیر زمین تے ماریا، پانی دا چشمہ جاری ہو گیا، فرمایا میں سکینہ پی رہی تے پی لے۔ معصوم سکینہ نے چلو بھریا، جدوں پی لگیاں امام نے فرمایا تھی ایک کن کھول کے گل سن لے، میں تیری فرمائش تے چشمہ نکال دیتا ہے، میں دس دیتا ہے میں رسول دا پتر ہے، پر کن کھول کے سن لے، اج کربلا اج پی رہی تے پھر کوثر دا نہیں ملے گا۔ عرض کی تھی بابا میں کربلا اج نہیں پیواں گی، میں کوثر دا پیواں گی۔ امام نے دس دیتا حضرت اسماعیل ایڑیاں رگڑن پیاب زمزم جاری ہوتا ہے، میں رسول دا دوسرا میں بھی پیر مارا تو چشمہ نکل سکتا ہے، پر میں کرامتاں وکھاؤن نہیں آیا، میں استقامتاں وکھاؤن آیا۔ سیدہ زینب خاتون نے سکینہ دا طرفڑا بیٹھیا، سیدہ زینب نے خیمے قریب جا کے آواز دیتی،
ایسی آواز کے بھائی حسین نصر حضرت غازی عباس نمبردار نے آواز دیتی، رو کے کیا اے میرے غازی بھیا دریا پہ دوڑ جانا، مشکینہ یہ اٹھا کر پانی تو جلد لانا، پیاسی میری سکینہ دنیا سے جا رہی ہے، پیاسوں کی خیمہ گاہ سے آواز آ رہی ہے، غازی کدھر گئے ہو زینب بلا رہی ہے۔ حضرت غازی عباس نمبردار کے کن وچ بہن دی آواز آئی، ہولی جی آواز دیتی، بہن دعا کرو میں چلے ہیں پانی لے کے۔ غازی گھوڑے سے بیٹھے، گھوڑے اے لگا دیتی، مشکل پالی ایک آدمی تلوار پکڑی، نہر فرات بھی گھوڑا داخل کیا، مشک بھر کے اپنے کندھے نال لٹکا لئی، غازی نے بک بھر کے لبا دے قریب آئی، یارو بک بھر پانی پیون لگے جدا نال لبا دے آندا، آ گئی یاد پیاس سکینہ والی، غازی پانی پراؤ لگا لبا دے قریب آتا تے سکینہ دی پیاسی زبان سامنے ہوئی، پانی سن کے کیا دے کر پانی پیوائے تھے، مینو کون غلام سدے تھی، نا فرمان نبی دے گھر دا میں پسارا لوگ اکھے مشکل پا کے خیمے عمل یزیدیاں نے آواز دیتی، خبردار عباس نو خیمے وال پانی نہ لے جان دے دیو، اہل بیت کے جواناں نے کدے پانی پی لیا کہ شام تک ختم کر دیتے جاؤ گے۔ تیر شروع ہو گئے، ادھروں بھی تیر، ادھروں بھی تیر، اگوں بھی تیر، ہر پاس تیرا نہیں پیا اس میں۔ غازی نے گھوڑے نو اے لگائی، نہر فرات تو باہر نکل کے گھوڑے نو دوڑایا، مگر ظالم تیر پہ مار دے نے سجے بازو سی مشکی تو یارو موزی تیر چلایا، کٹیا گیا باس دا سجا بازو، غازی مشک کھبے وچ پایا، دوجے ظالم نے دوجے بازو پھر جد تیر چلایا، کٹے گئے عباس تے دوویں بازو، غازی مشک دنداں وچ پایا، دنداں نال مشک پکڑ کے عرض کیتی، سونیا ربا مینوں سکینہ نال وعدہ تے نبھا لے، ایک ظلم دا تیر آیا مشک وچ لگا، مشک چھلی ہو گئی، پانی بہ گیا، غازی دے جسم تے تیرا دی وار، غازی زمین تے گرن لگے، آواز دیتی، بھائی جان اپنے عباس کی خبر لو۔ امام حسین خیمے تو باہر کھلوتے سن، عباس کی آواز نہ سنیا، دوڑ پہ نہر فرات، نہر کے قریب آ کے دیکھیا ایک بازو ادھر پہ ہے ایک ادھر پہ ہے، درمیان میں غازی کی لاش ہے، امام نے اپنے کندھے تو چادر اتاری، زمین کربلا سے بچھائی، بازو اٹھا کے چادر چ رکھے، غازی کی لاش کو جفا پایا کہ چک کے چادر میں لپیٹ کے خیمے عمل لے جاواں۔ غازی عباس دیا اکھاں کھلیاں سن، لب ہلدے سن، مسلمانوں تڑپ جاؤ گے۔ امام نے اپنے کن لبا دے قریب کر کے کیا، بھائی کوئی بات کہنا چاہتے ہو؟ درد بھری آواز آئی، بھائی جان ایک آخری ہوئی، فرمایا کیڑی؟ خدا دا واسطہ جے میری لاش خیمے نہ لے جانا، فرمایا ساری لاشاں میں خیمے لے کے گئے ہیں، پھر آپ تیری کیوں نہ لاش لے کے جاواں؟ رو کے آکھیا سکینہ نال پانی دا وعدہ کر کے آیا، جی انہیں پانی منگیا کہ میں تینوں جواب کی دیا گا، میری لاش تے رہن دیو۔ امام نے لاش رکھی، خیمے وال چل پے، خیمے پہنچے، غازی عباس لمبردار دی صاحبزادی سامنے آ گئی، امام نو خیال آیا اس کے سر تو واپس آیا، اس لیے ایک بچی یتیم ہو گئی، غازی دی دھی نو اٹھایا، سینے نال لایا، متھے تے پیار دیتا، معصوم بچی چاچے دی داڑھی نو چوم کے کھدیے، چاچا حسین آج ان پیار پہ کر دے ہو جی میں مدینے کی یتیماں نال کر دے ہو، چاچا کدھر
میں یتیم سے نہیں ہو گئی؟ فرمایا ہاں کہ سر تو باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، پر میں موجود ہوں نا، تیرے چاچا حسین جی ہے، تیرا ابا نے فراق سے ذبح کر دیتا گیا ہے۔ معصوم بچی نے سنیا میں یتیم ہو گئی ہوں، دوڑ کے گھر میں صبح نکلی ہوں، شہداء دیا لاشاں پئیاں نے، معصوم بچی اپنے دوپٹے دے پلو نال چہرے تو مٹی ہٹا کے پہچان دی ہے میرا بابا کہ رہے۔ ساریاں لاشاں ویکھیاں، جدو ابو دی لاش نظر نہ آئی، معصوم بچی پھر گھر میں دوڑ دی آئی، امام حسین دی چادر پکڑ کے ہلائی، فرمایا بیٹی کی کرنا چاہیے ہے؟ ننے دے ہاتھ جوڑ کے کیا چاچا جی بہت بڑا گلا لے کے آئی ہاں، بہت بڑا شکوہ ہے۔ فرمایا بیٹی کیڑا شکوہ؟ عرض کیتی تھی غازی عباس دیارو ہاتھ اگے شاہ دے پتے ادب دی جاہے قبلہ کعبہ پر میں نے گلے تساں تے وڈے رو کے کیا بھی چاچے تے کیڑا گلا کرنا ہے؟ عرض کیتی ساریاں لاشاں خیمے آئیاں میرے پیو مسکین تو گے معاشق کی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہونے یا لاش نو جانو سکے۔ چاچا جی ساریاں لاشاں خیمے لے کے آئے ہو، میرے ابے نو مٹ کی سمجھ کے چھوڑ آئے ہو، یا میرے ابو دی لاش وزنی ہے؟ اگر لاش وزنی ہے مینوں نال لے چلو، ایک پاسے تسی چکی ہو، ایک پاسے میں چکاں گی۔ بچڑی دے سر تے ہاتھ رکھ کے شاہ نال صبر فرمایا، میں تے کیتے زور بتیرے بچڑی تیرا بابا آیا آپ نہیں آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پیر طریقت صاحبزادہ محمد ابوبکر صاحب چشتی۔ امام علی مقام صبر و استقلال کا پہاڑ حسین، عزم و ہمت کوہ گراں حسین۔ خیمے جا کے فرمایا بیویو مت کسی بھی آواز باہر نکلے، اسی مدینے کربلا پانی پی نہیں آئے، اسی امتحان دینا ہے، پرچے دینا ہے۔ زینب، شاربانو، ام لیلا، ام ربا، فضا شیری، اے آل بیت رسول، اے رسول کے گھر والی ہو، یاد رکھو تھوڑی دیر کے بعد تو میں بھی کھڑے ہو جاؤں گا، میری شہادت تو بعد اینج صبر کریو یہ میں نانے دے مثال تے ساڈی ماں فاطمہ دے صبر کیتا۔ سبحان اللہ۔ شاربانو میں جاننے تو ایران دی شہزادی ہے، نو شہرواں عادل دی پوتی ہے، تو نادا دی پری ہوئی ہے، سونے تے چاندی دیاں برتناں وچ کھان پین والی ہے، ایران دیاں نرم گدیاں تے سوڑ والی ہے، اے کربلا دا ٹبئی ہمت نال وقت گزاری، شاربانو امام دیاں قدماں تے گر پئیاں، ہچکی بن گئی، اے تو کیا کیا، اے میدان کربلا دے شہسوار واسطے نانے دی زلفاں دا مینوں ایران دی شہزادی نہ آکھو، ایران دی شہزادی کہلوا کے مینوں کدے پتہ نہیں آیا جڑا فاطمہ دی کنیز کہلوا کے نہیں ہے کوئی مجھ کو ناز کسرا کے گھرانے پر، مجھے تو فخر ہے آقا تمہارے آستانے پر۔ اے جی کہ میں ایران دیا نرم گدیاں تے سون والی، پر سنیا میں سنیا تو نانے دے نرم سینے تے سون والا۔ اے جی کہ میں ایران دی شہزادی، پر اے بھی تے جی کہ تسی اسلام دے شہزادے ہو۔ حسین میرے دروازے تو دور نہ کریو، حسین میں زینب دی کاپی کراں گی، نہیں ہے کوئی مجھ کو ناز کسرا کے گھرانے پر، مجھے تو فخر ہے آقا تمہارے آستانے پر، مجھے تو فخر ہے آقا تمہارے آستانے پر۔ رہے قسمت محمد مصطفیٰ کے گھر کی لونڈی ہوں، مجھے بزدل نہ سمجھو مرتضیٰ کے در کی لونڈی ہوں۔ بوقت امتحان یہ گود خود ویران کر دوں گی، نبی کے دین کی خاطر بچے قربان کر دوں گی، مگر جھکنے نہ دوں گی، عظمت اسلام کا پرچم سدا اونچا رہے گا مصطفیٰ کے نام کا۔ محمد ابوبکر صاحب چشتی۔ شاباش شاربانو
ہمت تو کم لو اجے تلقین ہی پہ کر دے تسلیاں پہ دے نے اچانک امام دیکھا میرا پردہ اٹھیا 18 سال کا جوان بیٹھو شبیہ مصطفیٰ علی اکبر نبی کریم سرور عالم کی تصویر علی اکبر اور سر تو لے کے پیروں تک رسول اللہ کی تصویر علی اکبر صحابہ نبی پاک کی یاد ستاندی ہے اکبر دے سر تے کملی والے دی پگ رکھ کے منبر تے بٹھا کے ویکھدے رہندے نے ان پتہ چلدا کملی والا سامنے بیٹھا حسین نے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھلو گئے فرمایا اکبر کیوں ہاتھ جوڑ کے کھلوتا ہے ابو جی مینوں میدان جان دی اجازت دیو یزیدی آواز لگا رہے نے ابو جی مینوں اجازت دیو جوان پتر خیمے وچ بوے باپ میدان وچ لڑے جوان دی جوانی دی داغ لگ جاندا ہے ابو مینوں اجازت دیو امام اٹھے بچے نوں سینے لایا پیشانی تے بوسا دتا فرمایا وفادار پترا میرے زخماں تے نمک نہ پا جنہیں اجازت منگی میں اجازت دے دیتی تینوں کس طرح اجازت دیا میں کئی آنکھاں نال نانے دی تصویر مٹی وچ ویکھاں گا میں کن آنکھاں نال تیری لاش نوں گھوڑیاں دے سنگاں تلے ویکھاں گا اکبر اکبر نہ جا اکبر نہ جا قدماں تے گر کے آکھیا بابا جس نانے دے موڈیاں تے کھیل دے رہے ہو اس نانے دی زلفاں دا واسطہ دے بابا مینوں اجازت دیو میں شوق شہادت لے کے آیا امام نانے دا واسطہ سنیا چپ کر گئے متھا چوم کے فرمایا چلو میرے والوں اجازت دے پر او دے کولوں پوچھیا ہی جنہیں 18 سال ماں بن کے تیری خدمت کیتی ہے کیا اپنی پھوپھی امی کو اجازت لے ابو میں اجازت لینا دوڑے خیمے جائے مسلمانوں طرف جاؤ گے شہزادہ علی اکبر پھوپھی دے سامنے آئے پھوپھی مسلے تے بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے ہاتھ جوڑ کے کھلو گئے سیدہ نے تلاوت بند کی تھی اکبر بیٹا کیوں ہاتھ جوڑ کے کھلوتا ہے پھوپھی ایک سوالی بڑھ کے سیدہ مسلے تو اکبر نے ہتھاں پکڑ کے چومیا رو کے آخیا میرے سونیا پترا میں 18 سال پھوپھی بن کے نہیں ماں بن کے تیری خدمت کرتی رہی ہوں میں ترس گئی ہوں کدے تم منہ کوئی سوال کرے 18 سال تم میرے اگے کوئی سوال نہیں کیتا اج پہلی باری سوال پیا کرنا تیرے سوال دی خوشی بڑی ہے پر پھوپھی دے ہاتھ ول ویکھی اج پانی دا سوال نہ کری میرے کول پانی کوئی نہیں ہو بیٹا کھجورا نہ منگی میرے تھیلے کھجورا کوئی نہیں رو کے عرض کیتی پھوپھی اللہ دی قسم ہے پانی لین نہیں آیا کھجورا لین نہیں آیا رو کے آخیا بیٹا پھر پھوپھی ماں دی جان حاضر ہے عرض کیتی پھوپھی جان لین نہیں آیا جان دین دی اجازت لین آیا ایک گل سنی سیدہ دی کشیدہ عالم ساری ہو گیا امام دوڑ کے گھر میں جائے فرمایا اکبر پھوپھی بے ہوش ہو گئی تلیاں مل شہزادے نے تلیاں ملیاں امام نے اپنی پگڑی دے پلے نال زینب دے چہرے تے ہوا کیتی سیدہ نے اکھ کھولی فرمایا جا پترا اللہ دے حوالے عرض کیتی بڑی مہربانی پر سن کے بے ہوش ہو گئی تو ہن اجازت دے رہی ہو رو کے آخیا پترا اجازت تے نہیں دینی تھی پر بے ہوشی دے عالم وچ میں ویکھیا نانا کملی والا کوثر دا جام لے کے تیری انتظار پیا کردا ہے یا اللہ دے حوالے شہزادے دا متھا چومیا فرمایا پتر بھائی گل یاد رکھ میں تیری ماں نہیں ہوں میں تیری پھوپھی ہوں میں ماں بن کے تین پالتی رہی ہوں پر ہاں تیری پھوپھو تیری ماں نال والے خیمے چ بیٹھیے ماما نے بڑے آخر پتر ماں کو بھی پوچھ لے مسلمانوں آ کے خیمے ماں دیا قدماں تے سر رکھیا ماں دے پیروں نوں بوسا دیتا ماں نے زلفاں تو پکڑ کے اٹھایا اکبر کیوں پیروں تے پیا گرنا چاہتا کی امی میدان جان کی اجازت چاہیے پترا میں کون ہوئی روکنے والی ابو کو پوچھ لی ہاں امی ابو اجازت دے دیتی پھپھو ماں کو پوچھایا آپ کو نے اجازت دیتی تھوڑی اجازت چاہیے تھی رو کے آخیا پھر میں کون روکنے والی پر ماں ہونے کے ناطے ایک وعدہ لینا چاہتی ہوں امی کہڑا وعدہ اکبر میرے نال وعدہ کر کے جاؤ جب تیری لاش میرے سامنے آوے کوئی تیر تیری پیٹھ وچ نہ لگا ہوے جڑا لگے تیرے سینے تے
سکے کوئی یہ نہ کہ علی دے پوترے کد کیتی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میرے طریقہ صاحبزادہ پیر محمد ابو بکر صاحب چشتی۔ اللہ ماں کو اجازت لے کے باہر نکلے تھے، امام گھوڑا تیار کر کے کھلوتے تھے۔ امام نے آواز پڑی، اپنے بیٹے کو گھوڑے سے سوار کیتا، سر سے نانے بھی پگ رکھی، ہاتھ میں توبے کی تلوار دیتی، فرمایا میں نے دیرن کی اجازت تجھے جاؤ بیٹا، اے ہو فدا ہم پہ گلا اپنا کٹاؤ بیٹا۔ شہزادہ علی اکبر نعرہ تکبیر بلند کر دے، میدان پر کھلا دوڑایا۔ او یزیدی یہ نعرے مار کے تے بلاندے پہ سن، جدو شہزادے نو ویکھیا تے آپ سن گیا۔ ابن سعد پریشان ہو گیا، شمر نو بلا کے کہندا ہے کون جوان آیا ہے؟ ایک جوان ہے تے 22,000 دے پتر سن گئے نہیں، کوئی سورما نہیں جڑا مقابلہ کرے۔ شمر نے قریب ہو کے آخیا ابن سعد اگر صرف جوان ہوگا نا کہ ساڈا ہر سپاہی مقابلہ کرتا، یہ وہ جوان ہے جڑا محمد عربی کی تصویر ہے، رسول اللہ کی زیارت سے پیاسے ہوتے تھے، یہ حسین کا بڑا بیٹا علی اکبر ہے۔ شہزادہ علی اکبر نے ویکھیا ابن سعد شمر نال گفتگو پیا کردا ہے، سمجھ گیا میرے بارے پوچھدا ہے، گھوڑے کا منہ ابن سعد ول کر کے فرمایا اور یزید دیا کتیا اس کتے کو کی پوچھنا ہے، میں تینوں اپنا تعارف خود کرانا۔ قربان جاواں گھوڑے سے بیٹھے نے حضرت علی اکبر نے ویکھیا ابن سعد ول فرمایا شمر کو کی پوچھنا ہے، میں تینوں اپنا تعارف کرانا ہے۔ وہ تقسیم ہوئی دولت دین گھر سے ہمارے، ابھی ہوا دین دی دولت سارے ساڈے گھروں منڈی گئی، تقسیم ہوئی دولت دین گھر سے ہمارے، شاہوں کو ملا تاج نگی گھر سے ہمارے، تو پڑتا رہا جبریل امین گھر سے ہمارے، چند قدم کھلتے بری گھر سے ہمارے، ماں بہن بیٹی مغبری روضۃ من ریاض الجنہ ہے، چند قدم کھلتے بری گھر سے ہمارے، محمد کے نواسے ہیں وطن دور ہمارا، تو آدم سے جو پہلے تھا وہ تھا نور ہمارا۔ واہ حسین واہ حسین، مل کے کہیے واہ حسین واہ حسین۔ فرمایا محمد کے نواسے وطن نور ہمارا، آدم سے جو پہلے تھا وہ تھا نور ہمارا۔ فرمایا کوئی ہے سورما سے میرے مقابلے پہ، جب کوئی نہ آیا شہزادے نے نعرہ تکبیر بلند کر کے آخیا او بزدلو تسی نہیں ہوندے تے پھر حسین دا شیر پہ آتا نے، گھوڑے تیری لگائی سبا میں گھس گئے، لاشاں دے ڈھیر گاجر سے مولی کی طرح کٹ رہے نے، پیاس نے کیتا گھوڑے دی بادشاہ میں بڑھوئی یا بتا اللہ ابا جان پیاس بابا ایک گھونٹ پانی کا انتظام ہو جائے، میں وعدہ کرنا ہے کہ دنیا کی شام بعد ہوئے گی، یزید کی شام پہلے ہو جائے گی۔ امام علی مقام نے ویکھیا شہزادہ پانی پیا منگدا ہے، گھوڑے سے بیٹھ کے پیوں گا، خیمے تو باہر کھلو کے فرمایا اذن منی یا علی اکبر قریب آنا۔ شہزادہ گھوڑے تو نیچے اتریا، امام بھی قدم بوسی کی تھی، رو کے آخیا بابا پھر پانی کا انتظام ہو گیا ہے۔ فرمایا پانی ہوندا تے اثر کیوں کر دو، پانی ہوندا تے سکینہ بار بار کیوں بے ہوش ہوندی، بابا جب پانی نہیں تھی پھر ادھروں منی کہہ کے قریب کیوں بلایا جے۔ امام نے متھا چل کے فرمایا دروازے پہ آیا تو خالی موڑنا میرے گھر دی ریت نہیں، بابا جی کو پانی نہیں تے پھر خالی کیویں نہ موڑو گے۔ فرمایا پترا میں بچپن میں کئی باری اپنے نانے دی زبان پوچھتا رہا، اپنا
منہ کھول میں اپنی زبان تیرے منہ چ نانے دی لب دا کوئی اثر باقی ہوئے گا منہ کھولیا امام نے خشک زبان بیٹے کے منہ پائی چوسی پھر واقعہ تسکین ہوئی سکون ملیا اکھا بند کر کے زبان پہ چوسے سننا کہ دیکھیا تے کملی والے کوثر دا جام لے کے کھلوتے نے تے فرماندے نے اکبر اے بابے دی سکی زبان کیوں چوسنا ہے میں پیالہ لے کے کھلوتا ہے میں تیری انتظار کیوں کرنا ابا جان خدا حافظ گھوڑے میں لگائی پھر میدان میں چاہے پیاسی یزیدی سنار ابن صاحب پریشان ہو گیا انہیں آخیا کلا جوانی تے لاکھاں نے جیل لگا دیتے اگر بار بار اس طرح ہوتا رہا تو ختم ہو جاؤ گے جوانی تے بہادری تے جوہر دکھان نہیں آئے اہل بیت کو یزید کی بغاوت کی سزا دینی ہے گھیرا پا کے تیر مارو سب نے گھیرا پا دیا رسول اللہ کی تصویر چھلنی ہو گئی بازو کٹیا ادھر پہ ہے پیر کٹیا ادھر پہ ہے شہزادہ علی اکبر گھوڑے تو زمین سے نکل لگے پیاس نے تنگ کیتا خیمے پر نگاہ کی یارو شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا بیٹا گھوڑے تو گر لگے خیمے پر پیا ویخ دے ادھر ماں خیمے دیا تنابوں نال چمٹی شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا مسلمانوں کتنی مایوس ہوئی ساتھی کافر کی بہو خالی مشکیزہ کئی بار اڑک کر ادرکنی یا بتا ابا جان اپنے بیٹے کی خبر لگو امام علی مقام دوڑ کے میدان چاہے ویکھیا کہ 18 سال کا بیٹا ٹکڑے چادر بچھائی بچے کی لاش کے ٹکڑے کٹھے کیتے پانڈ پانڈ چکر دے آسمان ول ویکھیا عرض کیتی مولا ایتی کلی اکبر ہے کدے ہزار علی اکبر ہون ایک ایک کر کے تیرے نام کو قربان اے حسین آپ نے السلام خیمے جائے لاش والی کچھڑی خیمے سیدہ زینب نے سامنے رکھی سیدہ کہنی ہے بھائی جان اس گٹھلی کی ہے مسلمان ہو امام نے دل کے پتھر رکھ کے جواب دیتا تیری 18 سالہ دی محنت علی اکبر اللہ اکبر اور تاریخ اس موڑ سے بھی لے آئی ہے کہ جب حضرت علی اکبر کی آواز سنی نا ادرکنی یا ابا جی اپنے بیٹے کی خبر لو امام میدان وال جا رہے سن امام کی پوری داڑھی میں ایک بال کی سفید نہیں سی پوری داڑھی سیاسی اور تاریخ دستی ہے جب لاش چوکے زینب کے سامنے خیمے چ رکھی تے ایک بال بھی سیاہ نہیں لیا سارے سفید ہو چکے صبر و ہمت کا پہاڑ ہوتا ہے جوان پترانی لاشا ویکھڑی ہو بڑی ہو سیدہ زینب نے آواز دیتی چار بانوں میں لیلا میں رباب آ گیا یہ دو ماں نے خیمے پتر دی لاش دیکھی یارو ہر پتر ہوندا ماں دے پیار دی دولت ماں پتر بلیندی مر کے نہیں جیندی جس ماں دا بچڑا ہوئے قتل جوانی کر کے حیران ہمیں خاتون دی نوزو کیویں بہندی رہی چپ کر کے چپ زخمی سینہ اکبر دا بھائی پتر آکھے ڈر ڈر کے امام فرما رہے نے چار بانوں میں رضاب میں لیلا زینب خبردار کسی بھی آواز باہر نہ نکلے خبر دی چادر سے داغ نہ لگے اچانک معصوم سکینہ خیمے چاہیے ویکھیا تے چادر وچ گوشت دا ڈھیر لگا ہوا ہے بابا اے گوشت کنے دتا ہے فرمایا گوشت نہیں آ تیرا علی یارو تک کے لاش ویرن دی تائی
امام علی مقام نے سکینہ بھی عالم نے کی جفا پا کے سینے لا کے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ سب کہیے سبحان اللہ، مل کے کہیے 18 سال دے بیٹے دی لاش کی پھر گٹلی ہوئی خیمے جو بات آئی کربلا دی گرم ریت اپنے ہتھاں نال لگائی پتر دی لاش دے ٹکڑے وچ جوڑے مٹھی بھر لیا مٹھی تھی کہتا حوصلہ پھر گرم گرم ریت چائی فرمایا کربلا دی گرم ریت کسے حال سناؤں اے جان تجھے کاٹ میں کس طرح چھپاؤں ہاتھوں سے میرے کاٹ گرائی نہیں جاتی صورت تیری مٹی میں ملائی نہیں جاتی یہ کہتے ہی دل گردنے تسلیم جھکائی پھر خاک میں وہ چاند سی تصویر چھپائی مٹی پا کے اٹھن لگے بچے بھی قبر چمیا چم کے فرمایا کہ ڈر ڈر کے نہ رونا علی اکبر میں آتا ہوں آرام سے سونا علی اکبر او پترا تھوڑی دیر بعد میں بھی تیرے کو آ کے لے جاؤں گا خیمے جائے پیر گرا دی کٹی داری بن گئی پھراوت کہتا سفری ساری جو ساری چیزیں کر بچا ہے پر زبان سے اس پر شکایت نہیں لے آئے امام علی مقام امام حسین نے فرمایا زینب وقت برات میں دشمن آواز پیا دیتا ہے میں آخری بات کہنا چاہنا ہے ہر کی میرا میں ساریاں گلوں کی سنی ہوں یہ بھی سننے واسطے تیار ہوں فرمایا زینب میرا وقت ہے میں جا رہا ہوں میدان وال اور تیری میری آخری ملاقات ہے مڑ کے میں واپس نہیں آؤں گا ہمت تو قبل بھی اے زینب جب واپس مدینے جاوے میری بیمار دین میرا پیارا کی اکبر والوں کہہ دے میں وعدہ نہیں نبھا سکیا قیامت میں ملاقات ہوئے گی اے زینب جب مدینے جاوے پہلے گھر نہ جاوی سب تو پہلے نانے دے روزے سے جاوی اپنا سلام دے کے میرا سلام آکھیو کدے مصیبت دیکھو کہ میرے سبب یاد کریو میرے دوستاں نوں پیغام دے دے بھی جان اللہ دی کدے پیاس لگے تے اصل دی پیاس یاد کریو الوداع خدا حافظ سیدہ دی کی پر امام نے سر کی اٹھ رکھ کے فرمایا زینب میں صبر کی ترکیب دیا کرنا ہے میرے سامنے تو ہچکی بن کے رون لگ پیں گے ہوں تیرا حال ہے بعد وچ کی ہوئے گا انکیتی میں وعدہ کر چکی آنا بعد وچ میں حسین بن جاؤں گی ایک گل یاد آئی ہے تے رو پئیاں فرمایا کی پہ سوچنی ہے انکیتی تر چلے ہونا اکبر بھی گیا قاسم بھی گیا عباس بھی گیا میرے اولو محمد بھی شہید ہو گئے میں پہ سوچنی ہوں تسی بھی شہید ہو جاؤ گے کہ دھوکہ دیا جب اجڑا دسیا تر جاون ہو کے تھی علی دی کتھے جاتی جدے نا سوڑے نا پھکی اللہ اکبر یا رسول اللہ لوگ دیا جب دیا تر جاول ہو کے تھی علی دی ویرا کتھے جاتی جدے نہ سوئے نہ پردیسی چلا کوئی نہ تھی وے او بچ پردیسی کلا کیسا والے انمان وطن دا پردیسی دا پیلی اللہ
کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا میں جاتا ہوں مقتل میں، تم صبر کرنا، میں آؤں گا کشتی کنارے لگا کے۔ الوداع، خدا حافظ۔ خیمے سے باہر نکلے، گھوڑے سے بیٹھے، ایڑی لگائی، چلتا نہیں، ماں کی توڑتا نہیں، غصے نال جھٹکا دے کے فرمایا میں جاننا تو اتنا دنوں کا پیاسا ہے، پر میرا آخری پرچہ خراب نہ کر، میرا امتحان خراب نہ کر۔ وفادار گھوڑا چلتا کیوں نہیں؟ گھوڑے نے منہ سے کیتا، امام دے رومال کی کمی منہ پکڑ کے نیچے کھینچتا ہے، زبان حال نہ کہندا ہے مالک غلام دی وفا تے شک نہ کرو، تھلے ویکھو پھر میری مجبوری ہے۔ مسلمانوں، امام نے گھوڑے دے بیٹھ کے اینج جاتی پائی تے گھوڑے دی اگلی لتاں کول معصوم سکینہ کھلوتی ہے۔ بابا میں نہیں جان دینا، بابا جڑا گیا واپس نہیں آیا، بابا چاچو عباس پانی کا وعدہ کر کے گیا واپس نہیں آیا، ابو اگر میرے واسطے پانی لین چلے ہو میں وعدہ کر لیا میں ہوں پانی نہیں منگا گی، بابا میں پانی کا سوال نہیں کرا گی، نہ جاؤ۔ امام نیچے اترے، سکینہ نے اٹھایا، سیدھے لا کے فرمایا بیٹی میری مجبوری ہے میں نہیں رک سکتا۔ سکینہ ابو کی داڑھی میں پوسا لے کے کر دیے بابا کربلا بہت بدل گئے ہو، میری یار فرمائش پوری کر دے سو، میری یار گال من دے سو، آج میں ہاتھ جوڑ کے کہہ دیا نہ جاؤ، کہتے ہو جانا ضروری ہے، اگر کوئی ایسی مجبوری ہے جی میرے کو چھپانی ضروری ہے کہ بابا بے شک چھپا لاؤ، پر سیدھا ایک وعدہ سے کر کے جاؤ نا۔ فرمایا کیڑا وعدہ؟ بابا شام تک واپس آ جاؤ گے نا؟ فرمایا آج واپسی دے وعدے نہ لے، ہو سکتے تیرا بابا اور واپس نہ ہوئے، روز کی آگے ابو کی کہہ رہے ہو تھی واپس نہ آئے، کدے بازو سے سر رکھ کے لیٹا گی، ابو میں تے جفی پا کے سونی ہوں تھوڑے سینے تے سر رکھنی ہوں۔ فرمایا جب میں نہ آیا اپنی امی کو سو جاوی، سکینہ ہاتھ جوڑ کے کہہ دیا بابا امی کو اثر سن ہے نا، میں تے ہمیشہ تھوڑے کو سونی ہوں۔ فرمایا اے مدینہ نہیں، اے مکہ نہیں، اے کربلا ہے، 10ویں محرم ہے، آج طریقے بدل گئے نے، اگی اکثر ماں کو سوندا سی تو میرے کو سوندی سی، اور قیامت تک اکثر میرے کو سونے گا تو اپنی ماں کو سو جائے گا۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سکینہ نو چلی آئی، خدا حافظ۔ امام کو کہتے بیٹھے مسلمانوں، ایک لمحہ پہلے ایک برا بہن نو الوداع کر رہا ہے، ایک باپ بیٹی نو الوداع کر رہا ہے، ایک خاوند بیویاں نو آخری سلام دے رہا ہے۔ خدا دی قسم ایک منٹ نہیں گزریا ایک شیر میدان جا رہا ہے، ہاتھ سے نانے دی پگڑی، ہاتھ میں بابے دی تلوار، گلے چ ماں دی تسبیح، لک نال بھرا دا پٹکا بندھا ہوا ہے، ہاتھ میں جبیر حمزہ دی ڈھال پکڑی ہوئی ہے۔ پورا نے جنت کے دریچے کھولے، فرشتیاں نے آسماناں دے دروازے کھولے، کربلا دا منظر دیکھ کے پکار پکار کے کہنے لگے سینہ تانے ہوئے لو ابن علی آتا ہے، سب بولو سینہ تانے ہوئے، سینہ تانے ہوئے لو ابن بولو کربلا والو
صاحب دادا نصیر الدین نصیر نے کہا کہتے ہیں آخری سجدے پہ آیا وہ جو اخلاص لڑ گئی اس نے حقیقت سے نگاہ بیٹا اٹھ گیا بندہ معبود کے مابین حجاب پر کے جبریل نے سامی میرے مولا کی رکاب مصطفیٰ جھوم گئے میرے کلا جھوم گیا اپنے بندے کی عبادت میں خدا جھوم گیا اپنے بندے کی عبادت سے خدا جھوم گیا اے امام تیری عظمت و سلام اے امام تیری جرأت و سلام اے امام تیرے صبر و سلام حسین تسی کتنے عظیم ہو بھائی ادار دے سامنے آئے فرمایا یزیدی کو دیو پہچان دیو میں کون وہ جڑے جان دیو تسی جان دیو جڑے نہیں جان دے جان لو جدا کلمہ پڑھ دیو میں او دے موڑیاں تے کھیلتا رہیا میں تھوڑے رسول اللہ دوست میں فاطمہ زہرا دا لگتے جگر میں مولا علی دا نور نظر پر یاد رکھو میں اسلام دی عظمت واسطے نانے دے دین دے جھنڈے نوں بلند رکھن واسطے پتیاں دی اللہ چاہے بھائیاں دے ٹکڑے ویکھے نہ جھکے ہیں نہ وکے ہیں میں دس دیوں گا کہ سرے حسین سرے میرا سر بلند رہا سرے حسین سرے میرا سر بلند رہا اور سرے یزید سرے تخت سر نبوی رہا میں دس دیاں گا میرا سر کٹ کے بھی دے کے بلند ہو گیا ہے وہ تخت سے بہ کے بھی پھر جو آگے سوچ دے ہی ہے کہ ہویا جو کہنا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے شکست دیکھیے اس سر کو خود اٹھا کے چلے کٹیا واسطے کٹ کے آپ چک کے بلند کر دیتا کٹن والے بےمان تھلے کٹیا حسین کا در نے قرآن پیا پڑھتا ہے تلاوت ہو رہی ہے تیرا گلاب دے پھول منو کھری ہے شمع دے ویکھیا کہنے لگا ہائے حسین یہ بیعت کر لیندے ہو ایڈا سونا سر کٹیا نہ جاندا کھولی میاں کیا ہائے حسین بیعت کر لیندے ہو تیرے بچے بچ جاندے سلام بن انس نے کیا ہائے حسین بیعت کر لیندے ہو مدینے دی گورنری مل جاندی ابن سعد نے کیا ہائے حسین یہ بیعت کر دیو اس طرح بے دردی نہ مارے ہو جاندے ہو سیدہ زینب نے اٹھنی سے بہ کے کیا واہ حسین بیعت نہ کر کے نانے دا دین بچا دی زین اللہ دین نے بیڑیاں پا کے کیا واہ حسین بیعت نہ کر کے اسلام کا جھنڈا بلند کر دیتا شمر کہندا ہے ہائے حسین کوڑی کہندا ہے ہائے حسین سلام بن کہندا ہے ہائے حسین یزیدی کہندا ہے ہائے حسین زینب کہندی واہ حسین عابد کہندا واہ حسین سکینہ کہندی واہ حسین نانے دی گروے تو آواز آئی واہ حسین باپ دی قبر تو آواز آئی واہ حسین ماں دی آواز آئی واہ حسین پورا تے فرشتیاں دی آواز آئی واہ حسین رب نے کیا حورو فرشتیوں للکار کے واہ حسین کہہ دیو تاکہ پتہ چل جائے آئے والے یزیدی نے واہ والے حسین نے ساڑی اکھر تو نکلے آسیاں دور کرے خدا میری تہاڈی حاضری نوں شرف قبولیت عطا کرے حضرات محترم میں انتہائی شکر گزار ہوں قائد اہل سنت حضور قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دیدہ مجدہود کہ جنہاں نے عدالت کے باوجود انتہائی شکر فرمانے اس پروگرام کانفرنس 30,000 واسطے وعدہ فرمایا آپ کافی دیر تشریف فرما لیں
اور یہ بھی دعا کرو کہ اس دفعہ تو میں بیمار کافی رہا اور بیماری کی وجہ تو اعلان کیا کہ کانفرنس نہیں ہوگی کیونکہ کانفرنس کے بہت زیادہ اخراجات آتے ہیں. تاہم میرے ایک عزیز بھائی عزت مآب جناب چودھری افتخار احمد صاحب ٹینک پاٹھک میرے کو جمعہ پر نواز سے آتے ہیں. حاجی چودھری محمد نواز صاحب کے بڑے کریم لوگ نے, انتہائی مشفق مہربان لوگ نے, تو بڑی محبت نال جمعے تو بعد میرے کو لائے کہنے لگے کانفرنس اس واسطے نہیں کر دے کہ چندہ نہیں ہوگا. کوئی بات نہیں, اگر غریب لوگ نہیں دے سکتے تو لنگر میں حسین کا سارا میں الحمدللہ آپ نے 19 بیگاں کا انتظام کیتا اور رات کو میرے ایک عزیز انگلینڈ تو تشریف لے آئے شاہ صاحب افتخار حسین شاہ صاحب, انہوں نے آ کے کیا کہ میں بھی کیونکہ میرا سید خاندان کا تعلق ہے تو 4 جگہ میں بھی لنگر میں پیش کراں گا. الحمدللہ آپ سے بعد انہوں نے پہنچا دیتی ہیں. چودھری صاحب نے لنگر کا بہترین انتظام کیتا ہے اور دعوت اسلامی دے اراکین کا میں انتہائی شکر گزار ہوں اپنے عزیز بچیاں کا بھائیاں کا کہ جو سر کے سب تمامے سجا کے گلی گلی رسول اللہ دی عظمتاں دے نعرے بلند کر رہے ہیں. انہوں نے انتہائی تعاون کیتا کہ لنگر تقسیم کرنا انتظامات کرنے ساڑھے دمیں لگا دیو. الحمدللہ وہ ٹیم پوری طرح تیار بیٹھی ہے. حضور مفکر اسلام اپنے خیالات کو نوازیں گے. زینت القرآن حضرت علامہ قاری علی اکبر نعیمی صاحب پھر فنوس قرآن کی تلاوت بھی سنان گے جڑی نیزے دی لوگ کر کے امام نے تلاوت کی تھی. اور عرفان کیانی صاحب بہت اچھی رات پڑھتے ہیں. انشاءاللہ کھلا وقت ہے انہوں کو جمعے سے لواں گے تاہم برکت واسطے 1-2 شعر پڑھیں گے کیونکہ وقت کا دامن بہت تنگ ہے. پروگرام میں بنایا حضرت مفکر اسلام اپنے دعائیہ کلمات کو نوازیں گے اور نال ہی عرفان کیانی صاحب 2 شعر پڑھیں گے اور زینت القرآن قاری اکبر نعیمی صاحب تلاوت فرمان گے. انہوں نے تلاوت کے بعد اذان ہوگی, نماز ہوگی اور نماز کے بعد جب نفل پڑھ کے پڑھو گے سارے ضرور شریف پڑھو گی کسی ساتھی کی نعت شروع ہو جائے گی. وہ نعت پڑھیں گے اور دعوت اسلامی دے احباب لنگر تقسیم کرنا شروع کر دیں گے محفل میں تاکہ جڑے آدمی اتنے کھانا چاہتے ہو اتنے باہر بیٹھ کھا لو, جڑے گھر تبرک لے جانا چاہتے ہو نال لے جاؤ. انشاءاللہ تعالی لنگر کا بہترین انتظام ہے. میں انتہائی شکر گزار اپنے بھائی چودھری افتخار احمد صاحب کا کہ جنہوں نے یہ عظیم بیڑا اٹھایا. اور یہ بھی دعا کرنی ہے آپ کچھ عرصہ پہلے بہت عظیم صدمے تو دوچار ہوئے. آپ کی والدہ اس دنیا تو پردہ فرما گئی, اہلیہ دنیا سے چلیاں گئی. انہوں بہنوں واسطے مائیاں واسطے دعا کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالی نبی کریم کا صدقہ انہوں نے قبروں جنت دے باغاں چ باغ بنائے. اللہ چودھری صاحب نے برکت عطا فرمائے. چودھری محمد نواز صاحب تشریف لے آئے اپنے صاحبزادے ساڈے علاقے دے ایم پی نے الحمدللہ تشریف لے آئے. اللہ تبارک و تعالی نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے برکت نوازے. دارین کے سب کوئی دوست جاوے نہیں, سب حضرات اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤ. جتنے میرے عقیدت مندوں میں حکمن کہہ رہے ہیں بیٹھ جاؤ. امام عالی مقام دے نام دی قسم دے کے کہہ رہے ہیں بیٹھ جاؤ. بات اپنی جگہ پہ حضور مفکر اسلام کی زیارت بھی کرو اور بیان بھی سنو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. ماشاءاللہ وہ نعرہ نے بھی ضروری اعلان سنو. ساڈے ایک دوست یہ عرب شریف کا ایک تعبیر بڑا مشہور علماء بزرگ پہنتے رہے ہیں جنہوں نے ضرورت ہوئے بعد نیچے نہ لے کے جاؤ اور کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ میری تھوڑی حاضری قبول کرے. حضور قبلہ مفکر اسلام تشریف لے آتے ہیں. مفکر اسلام مفسر قرآن علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب, نعرہ حیدری.